مسٹر سیف علی ایک دفعہ پھر آئے ہیں. لیٹس سی مسٹر سیف علی صاحب. ہلو ہیلو. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. جی جی حضرت. ابھی آپ نے ابھی حبال کے بارے میں بتایا تھا. جی سر. حبال سب سے بڑا بت تھا عرب کا. جی تو وہاں پہ سر. جاہلیت تھی. جی سر. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کیا ناتا؟ وہ تو سر جاہل تھے، وہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے تو وہ سر لائیں گے کوئی بت کو. مسئلہ ہی نہیں سر. آپ تو مانتے ہیں نا، پھر اس کا مطلب ہے کہ محمد کس کی چیز پیدائش کے وقت محمد ایک پیگن تھا، اس کی والدہ پیگن تھی، اس کا باپ پیگن تھا، سب بت پرست تھے، اور محمد بھی بچپن میں بت پرست تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان قبائل کے لوگ تھے یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بہترین. کرتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لوگ نہیں دیکھیں کرتے تھے. جس ابراہیم بڑا ہو چکا تھا تب اس کو کہا گیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب محمد، اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے جی اللہ میاں، ہم نے ہر بندے کو فطرت پہ پیدا کیا، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصارہ یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں. رائٹ. تو جب محمد کے ماں باپ بت پرست تھے تو محمد بچپن میں بت پرستی کرتا تھا، یا اس کو ایک اللہ خود ہی فرشتے نے آ کے بچپن میں بتا دیا تھا کہ اللہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی بچپن سے لے کے بڑے، وہ ایک الگ طور پہ تھی نا. آپ شروع سے ہی اچھا بت الگ طور پرستی پہ ان تھی. چیزوں سے چلیں دور الگ رہے طور نا. پہ سمجھتے ہیں. آپ تو ابھی میں تھوڑی دیر اس پہلے چیز کو پیدا کر رہا شروع سے تھا ہی کہ دور رہے. محمد اکیلا جب رہتے تھے بت پرستی میں تو نہیں پڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی کتاب، آپ پڑھ لو ایک منٹ، آپ جی کبھی بھی دیکھ جی لو قرآن میں، آپ حدیثوں میں دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہتے تھے. جب مکے میں جب علیحدہ رہتے تھے. ہاں ان چیزوں سے تو علیحدہ کون ہی سی رہتے تھے. کتاب میں علیحدہ رہتے تھے؟ ارے میرے بھائی تو آپ پڑھو نا، بخاری مسلم سر ترمذی ابو داؤد دکھائیں نا، نسائی. سر دکھائیں کہاں پہ علیحدہ رہتے تھے. محمد صاحب پہلے اپنے دادے کے ساتھ رہتے تھے، پھر جی دادا مر گیا تو اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے، اور چچا ان کو رات کو مولیسٹ کرتے تھے. یہ میں نے تو پہلے دکھایا کہیں یہ ہوا ہے. لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کرتے تھے؟ ابھی دکھاتا ہوں، ابھی سارا کچھ دکھاتا ہوں، لیکن کیا آپ صلی اللہ بچپن علیہ میں وسلم نے خود نے کہا ہو کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ بت پرستی کرتا تھا؟ سر کبھی صحابہ والد کے تو منہ میں ان بولا کے، ہو؟ حضرت یہ والد ان کے دادا کے سیف بارے میں علی آپ بات کر رہے ہیں. بھائی ریلیکس ہو جائیں، گرم توے سے اتر جائیں. والد ان ہلو کی پیدائش سے 2 یا 4 سال پہلے مر گئے تھے. جی جی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال فرما گئے. 2 یا 4 سال پہلے انتقال کر گئے تھے. جی 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 تو والد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ رکیے گا. جی لٹل فیضل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہیلو فیضل صاحب، آپ نے 2-3 دفعہ ہیلو کیا ہے. ہاں بولیں، آپ بولیں. چلیں اینی ہو، پتہ نہیں فیضل نے کیوں بولا. تو بھائی والد کی تو بات نہیں ہوئی. اب ٹھیک ہے، بیسیکلی دادا کیا، کی ہوئی ہے. اب دادا کی بات ہوئی. اچھا اب آپ کے جو ان کے جو ابو طالب تھے، ان تک ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ وہ 7 سال کی عمر کے تھے جب وہ اپنے عبد المطلب کے پاس گئے تھے. رائٹ. بولتے ہیں. اوکے. اب محمد پیدا ہوا، باپ مر چکا ہے. مجھے بتائیے محمد کو بی بی ہاجرہ کو کیوں دے دیا گیا، جو کہ میں ایک آپ سے غریب بات کر عورت رہا تھی ہوں جس کے بت پاس. پرستی پہ، آپ میرے کو اس پہ بات کریے. ابھی جی اس جی میں پہلے باری آپ باری میری جاؤں بات گا نا کریے. نہیں تو حضرت، پہلے باری 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 اس پہ جاؤں آئے گا. گی نا. ہاں سر جی پہلے باری باری بارش اس جائیں پہ گے آئے نا، گی. سارا دکھاؤں گا، سب دکھاؤں جی گا. ٹینشن نہیں لینا، میرے ساتھ چلتے جائیں. جب جی محمد بچہ تھا تو جی اس کو ابھی ماں نے پیدا ہوتے ہی گھر سے باہر کیوں ٹھڈے مار کے نکال دیا؟ بولو دے آپ سن رہا ہوں تمہاری. پوچھ رہا ہوں بھائی آپ سے، سوال ہے، بولتا کیا کیا جاؤں. کیا محمد جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو پہلے ہی ہاتھ گھر سے باہر کیوں نکال دیا؟ پہلے، ارے میرے بھائی پہلے پیدا ہوتے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال دیا. ارے بھائی عرب کے معاملے ایسے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حالات میں پیدا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے تھے علیحدہ، کہ وہ اس حساب سے وہ بڑے ہوتے تھے. تو اس میں سبھی ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے. نکالنا کیا ہوتا ہے؟ کیا پال کیا نہیں پا رہے تھے؟ مطلب؟ پیسہ نہیں تھا اس لیے. تو بھائی آپ کے محمد صاحب کی والدہ کے پاس پیسہ تھا؟ تھا نا. اوکے پرفیکٹ. پیسہ بھی تھا، امیر لوگ تھے. رائٹ. بولتے ہیں. بہترین. اب مجھے بتائیں، ایک امیر بندے ماں اپنے بچے کو کوئی دائی رکھے گی یا کچھ بھی رکھے گی تو اپنے گھر میں رکھے گی یا اس کو دائی کے ساتھ دور کسی علاقے میں دفع دور کر دے گی؟ بھائی عرب کا ٹریڈیشن تھا نا. بچے ایک اکیلے محمد اوکے. صاحب ہی نہیں تھے، اور بھی تھے. آپ اسلام پڑھتے کے ہو آگے. علاوہ یہ ٹریڈیشن مجھے کہیں سے دکھائیں، پتہ لگے کہ واقعی اچھا ٹریڈیشن تھا محمد کو. اگر
اگر آپ پڑھو الرحیق المختوم پڑھو، ٹھیک ہے، اس میں آپ صاف صاف دیکھو گے کہ آپ صلی یہ اللہ اس علیہ وسلم مسلمان نے لکھی ہوئی ہے نا؟ ارے ہاں بات تو سنیں 2 منٹ، آپ بہترین. بولنے تو تو دو. بیسیکلی محمد کی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے مسلمانوں نے اس کے گرد ایک کہانی بنائی. کائے کو میں نے ابن اشاق سے لی اور یہ ابن اسحاق لوگوں سے سامنے لی. پڑا ہوا ہے. جی ابن اسحاق سامنے پڑا ہوا ہے. مجھے ابن اچھا اسحاق میرے کو سے یہ ایک بات بتائیں. کا ایک بات میری بات سر کا جواب تو ایک سیکنڈ 2 رکیں منٹ. سر. لڑائی کم. میں ابن اسحاق آپ کے سامنے کھول دی ہے. آپ نے مجھے ابن اسحاق سے یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگ جب دائیاں رکھتے تھے تو وہ دائی کے ساتھ بچہ دائی کے ساتھ بھیج دیتے تھے. اپنے گھر پہ نہیں دائی رکھتے تھے. آپ کی جتنی بھی امیر لوگ ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں ہوں، چاہے وہ سعودیہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں، جب وہ بچوں کے لیے نینی رکھتے ہیں، جس کو آپ دائی کہہ رہے ہیں، نینی رکھتے ہیں، تو نینی ان کے گھر میں رہتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، اور تاکہ جب بچے کی فیڈنگ کا ٹائم آتا ہے تو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے. ماں اگر اپنا دودھ نہ پلائے تو اس کے بریسٹ پھٹ جائیں گے پین سے پھٹ جائیں گے، کیونکہ بریسٹ میں ملک آتا ہے اور پین ہوتی ہے اگر عورت نہ نکالے اس کو اور بچہ اس کو نہ پیے. تو نینی ہمیشہ امیر لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں. محمد کی ماں نے بچہ نینی کے ساتھ دے کے باہر پھینک دیا. کیوں؟ باہر That's the question. بھائی باہر پھینکنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور میں بول تو رہا ہوں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی تو بچے پلتے تھے میرے بھائی. میں نے کہا ابن اسحاق آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر بتائیں کہ لوگ دائیوں کے ساتھ بچے بھیج دیتے تھے، دائیاں اپنے گھر نہیں رکھتے تھے. ثابت کریں. ارے ابن میرے اسحاق بھائی، سامنے ہے. ارے آپ ابن اسحاق سے بتا رہے ہو، میں الرحیق المختوم سے بتا رہا ہوں. اس میں الرحیق بھی المختوم جو ابن ہے اسحاق وہ اور بڑے مفسرین کی لی ایک گئی سیکنڈ. ہے. الرحیق المختوم نے وہ ڈیٹا کس سیرہ والے ڈیٹا سے لیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا، میرے سامنے ابھی کتاب نہیں ہے، لیکن میں اوکے، آپ کو بتا دیتا لے ابن کے آئیے اسحاق گا سے لیا ہے کتاب. یا کسی اس میں سے لیا بھائی ہے. رائت المختوم ہو یا بائت المختوم ہو یا چائت المختوم ہو، جی ٹھیک جی. ہے، ہم جب بھی پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس بندے کے پاس جبرائیل نے آ کے تو کچھ بتایا نہیں. رائٹ؟ آپ کا کوئی بھی اسلامک اسکالر وہ جبرائیل سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کر سکتا نا. بہترین. تو اس کو کسی نہ کسی چین آف ہاں نریٹر سے میں بھائی ریفرنس لینا ریفرنس ہے. ہی دوں گا. کریکٹ؟ 1 منٹ میں ریفرنس ہی دیتا ہوں، رکو. اب کیا کروں میں تھوڑا یار کیا، چلو میں آپ کو ریفرنس ہی دوں گا. تو اس سے آپ یہ بتاؤ، تو اور بھی بچے ہوتے تھے پلتے تھے، تو اس سے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر وہ پیدائش سے کیا بچوں کی دقت ہے؟ نینیاں ان کے گھر میں آتی تھی نا، لے کے تو نہیں جاتی تھی بچے. ارے تو میرے بھائی عرب کا دستور تھا نا یار، عرب کے وہ دستور میں یار ایک سارے سیکنڈ بچے الگ الگ سرکل ہوتے تھے. سرکل چل رہا ہے. ایک سیکنڈ سرکل چل رہا ہے. مجھے سرکل میں بات نہیں کرنی. عرب کا دستور تھا، عرب کا دستور تھا، عرب کا دستور تھا. کس نے کہا ہے دستور تھا؟ ابن اسحاق سامنے پڑا ہے. دستور دکھاؤ. میں تمہارے اس سے کیسے بتاؤں؟ میں خود اب تمہیں ثبوت دکھاؤ دوں گا نا نا. اب پھر. تو دقت تو پھر یہی ہے نا. میوٹ کرو اور ریسرچ کرو، اور جب ریسرچ ہو جائے گی میرے پاس آ اور تم جانا. نہیں، ارے ریسرچ نہیں، تم نے بات کی کہ محمد صاحب بچپن سے بت پرستی کرے. تم نے میرے کو میں کوئی ایک ابھی ریفرنس دکھاؤں گا دکھاؤ آپ کہ کو. آپ دکھاؤ نا ابھی کوئی دیکھو. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کہا کہ میں بھی. چلیں بخاری مسلم میں آپ بہت سارا کچھ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی شروع ہوا ہے. میں ٹینشن نہیں لینے کا. اگلے 2 گھنٹے میں سب کچھ آ جائے گا آپ کے پاس. آپ بیٹھے رہیں، ریسرچ کریں. میں آپ کو لائیو رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ کے پاس صبر نہیں ہے. اگر آپ میوٹ رہ کے لائیو رہ سکتے ہیں اور اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو لائیو ہی رکھ رہا ہوں. آپ میوٹ ٹھیک کریں، ریسرچ کریں. ٹھیک ہم باری ٹھیک باری پہ چلیں گے. ٹھیک ہے؟ میوٹ ٹھیک. کریں، ریسرچ کریں، اور جب ریسرچ ہو جائے تو انمیوٹ کر کے مجھے بولیے گا کہ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا. پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. اوکے. عرفات پٹیل صاحب دوبارہ واپس آئیں. جی عرفات پٹیل صاحب. عرفات پٹیل صاحب، میں نے آپ کو پہلے بلاک نہیں کیا تھا لیکن آپ میرے خیال میں صرف اور صرف ٹائم ویسٹ ہیں. اب آپ بلاک ہو گئے. انکت صاحب، آپ مسلمان قبول کر لیا آپ نے؟ نو سر، مجھے کچھ مسٹر انس، آپ دوبارہ واپس آئے سر. ریفرنس لے آئے ہیں سر؟ ریفرنس کون سا چاہیے تھا تمہیں؟ سر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اسکرین پہ، آپ نے اسے ویریفائی کرنا تھا. کیا آپ نے ویریفائی کر لیا میری سر؟ میری بات سنو. سر کیا میرے آپ پاس نے ابھی ویریفائی کیا ہے کہ البدایہ نہیں؟ والنہایہ ہے، جلد 2 میں. میں ٹھیک ہے بدایہ والنہایہ آپ کو دکھا ہی نہیں رہا تھا. بھائی، میں نے آپ تفسیر کو میرے پاس تفسیر سامنے پڑی ہوئی ہے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے.
تو سر پھر آپ جو ہے نا آپ کے پاس البدایہ والنہایہ جب میں نے دکھایا نہیں ہے, میں کتاب دوسری دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ کسی دوسری کتاب میں رہے ہیں, تو آپ کو کیسے ملے گا؟ یار میں آپ یہ کو جو تفسیر بتا رہا ابن کثیر ہوں, والے کی ہے, حافظ ابن کثیر کی ہے بدایہ والنہایہ. حافظ اس کو ابن کہتے ہیں کثیر نے تاریخ ایک ابن. کتاب نہیں نہ لکھی ڈنگر, اس نے مجھے ملٹیپل پتا ہے بکس انہوں نے لکھی ہیں. نہیں لکھی ہے, ایک کتاب ملٹیپل جائیں پھر, لکھی ہیں. اوکے, تو پھر اس کی تفسیر کی کتاب کھولیے, تفسیر صفحہ کی نمبر کتاب 158 پہ جائیے. یار میرے پاس تفسیر نہیں, وہ تفسیر نہیں پڑھی میرے پاس, تاریخ ہی تو پڑھی ہے. پھر میں کیا کروں کہ نہیں پڑھی؟ تو پھر جو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کو مان لو میری تفسیر دکھا رہا ہوں نا. ایک بات سنیں, دیکھیں جی تفسیر ابن جریر پہلے آئی, اس کے بعد آئی تاریخ ابن سر, تفسیر جس کو جریر کہتے ہیں. آئی یا نہیں آئی, ہر اسکالر نے سارا کچھ تو نہیں نا لکھا. اس نے یار یہی تو بتایا ہے, بتا رہا ہوں. ایک بندے نے اچھا بتایا ہے اچھا. کہ آپ کے اسکالرز نے بتایا ہے کہ ہوں محمد سے پہلے قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے یہ نام تھے. اچھا. آپ نے اب یہ ویریفائی کرنا اور میرے پاس آنا ہے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سر؟ نہیں واپس نہیں آنا, ابھی بات کر لیتا ہوں. یہ ویریفائی کرنا ہے کہ وہ بت پرست تھے وہ. یار جا یار, جب میں کچھ دکھاؤں گا تو تو نے ویریفائی کرنا, تو مجھے فائدہ تجھے کچھ دکھانے کا. جا کے پہلے اپنی کتاب سے ویریفائی کر, ورنہ جو میں اسکرین دکھا رہا ہوں اس پہ ٹرسٹ کرو, کیونکہ میں آپ لوگوں کی اسلامک ویب سائٹس دکھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے مسلمانوں نے یہ چیزیں ڈالی, میں نے نہیں ڈالی. یا تو اس پہ ٹرسٹ کرو, اگر اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو اپنی ہر قسم کی بک لے کے آؤ جو میں دکھاؤں گا. مس فاطمہ آپ دوبارہ آئی ہیں, میں نے آپ کو 3 دفعہ ریموو کیا ہے لائیو لانے کے بعد, اور آپ لائیو آتی ہیں اور پھر آپ بولتی نہیں ہیں. 5 تک گنوں گا, اگر آپ نہیں بولیں گی آپ بین ہو رہی ہیں اس وقت. 5 4 3 2 1. آپ خود نکل گئی ہیں, مگر یقین مانے میں نے بین پہ کلک کر کے رکھا ہوا تھا, آپ بین ہو گئی, میری بین لسٹ میں چلی گئی ہیں, اب آپ نہیں آ سکتی. نپ بوائے دیو جی, آپ مسلمان ہیں سر؟ مسٹر نپ بوائے مسلمان ہیں سر آپ؟ مسٹر نپ بوائے آر یو اے مسلم؟ بین ہو گئے ہیں سر آپ, تھینک یو. پلیز ڈونٹ اسپیک, اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ بین ہو جائیں گے. مجیب صاحب آپ کا مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے. اوکے جی, ایکس مسلموں کا کتا آیا ہے ہمارے پاس, ذرا ان سے بات کر لیں. جی ایکس مسلموں کے کتے صاحب, کیا کہنا ہے آپ نے سر ہماری ابھی تک کی بات چیت پہ؟ ہلو جی بولیے سر. کہاں بولنا صاحب؟ نہیں بولنا تو سر کیوں آئے ہو, چلے جاؤ. تو آپ کچھ سوال پوچھیں گے بول کے اس لیے ہم آئے. جی سر بتا دیں محمد کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ اس تاریخ کو پیدا ہوئے جس دن آپ کے جیزس. چلیں بس ختم ہو گیا, آتے ہی ختم. بین فرام اسٹوڈیو. ایکس مسلموں کے کتا بین ہو گیا. مسٹر احمد مراد صاحب. جی سر کیا حال ہے آپ کے سر؟ الحمد للہ. سر آپ کے مسلمان ہیں سر آپ؟ جی الحمد للہ الحمد للہ, تمام ہیں ہمارے پیارے اللہ کے لیے ہے. جی سر. دیکھیں سر, جی سر, جی سر, حکم حکم حکم. میں نا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر کریے کریے. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا, جی سر, جی سر, جی سر, رسپیکٹ فل مینر سے بات کیا کریں میں پلیز. بالکل ریسپیکٹفل مینر سے بات کر رہا ہوں سر, میں نے کون سی ڈس ریسپیکٹ بات کی بتائیے. آپ کے پیٹریون پہ باقاعدہ گائیڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں کہ کرائسٹ کی نا بلاسفیمی کرنا منع ہے. سر واہ, کہاں لکھا ہے سر؟ آپ کے پیٹریون پہ ہے. میرے پیٹریون پہ بات لکھی ہے؟ واللہ حبیبی کیا بات ہے, پیٹریون میں نے نہیں بنایا سر. اگر لکھا ہے تو مجھے تو پتا بھی نہیں کس نے لکھا ہے. بہرحال میں نے کہیں پڑھی ہے کہ آپ نے یہ چیز اچھا آپ نے لکھی کہیں ہوئی ہے پڑھی کہ ہے؟ اچھا پیٹریون پہ نہیں لکھا ہوا سر, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سر مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن میں نے یہ سنا کہ تو سر پیٹریون پہ آپ کو لکھا ہوا کنفرم نہیں ہے. تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنا اسلام کا جز ہے, اس وجہ سے بول رہے ہیں نا. دیکھیں سر باتوں کو گھمائے نا آپ. میں باتوں کو گھما نہیں رہا, آپ نے آ کے بلا وجہ ایک چیز بولی اور اس کے بعد آپ کو پتا بھی نہیں اور آپ نے جھوٹ بولا. سر میں کیا کروں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اتنی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہوں. پلیز اگر آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں لیکن کیا کریں جو آپ نے ایکسپوز کرنا کیا کریں, لیکن ریسپیکٹ فل مینر سے کیا کریں, کسی کو گالی میں نہ دیا کریں. بالکل ریسپیکٹفل مینر سے بات کر رہا ہوں, میں کسی کو گالی نہیں دیتا جب تک وہ مجھے گالی نہیں دے گا.
آپ گالی دیں گے میں آپ کو گالی دوں گا اور بڑی زبردست دوں گا, پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نا اس طرح نہیں گالیاں میں نہ نے دیا اللہ کے کریں. رسول کو کبھی کچھ نہیں کہا, میں نے کہا اللہ کو الحمدللہ, تمام ہیم اللہ کے لیے. مجھے بتائیں تمام ہیم اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تمام حمد اللہ کے لیے. حمد ہیم سارا کچھ اللہ کے لیے ہے نا. اچھا یا میری ہیم بات کسی سنیں, اور کے لیے بھی ہے؟ میری بات سنیں. جی سر بتائیے, سنائیے. میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا with relating to Christianity. نہیں سر, میں ابھی آج بات کر رہا ہوں محمد کی ولادت کے اوپر, کیا آپ بات کر سکتے ہیں؟ ولادت کے بارے میں تو چھوڑیں, میں آپ سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا. نہیں سر, مجھے بات کرنی ہے آج ولادت کے اوپر. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں سر, کیونکہ میرا ٹاپک چل رہا ہے, میں نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے آج. دیکھیں 2 کوشچنز ہیں میرے, اگر آپ ان کا آنسر کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سر میرا ٹاپک چینج ہوگا, میں ابھی اس وقت آنسر کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا, کیونکہ مجھے ابھی بات کرنی ہے ولادت باسعادت محمد کے اوپر, کیونکہ ابھی عید میلاد النبی گزرا ہے, آپ لوگوں کو رٹا ہوا ہونا چاہیے یہ چیزیں. چلیں میں پھر اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں ادھر چلیں آپ اسٹریم پہ ریسرچ آتا ہوں. کریے اور پھر آئیے گا. اتنی دیر تک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے محمد صاحب کا اوریجنل نام تھا کیا. آلرائٹ گائز, ہم دیکھتے ہیں کہ نام محمد ہے کیا. اب ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کا ہمارے پاس نام جو محمد ہوتا ہے, نام یہ نام نہیں ہوتا, یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے. ٹائٹل اور نام میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹائٹل اور نام میں بہت فرق ہوتا ہے. اب اگر ٹائٹل اور نام میں فرق ہوتا ہے تو محمد کا اصل نام کیا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو, لرن اینڈ انڈرسٹینڈ. تو لہذا ہم بات کریں گے کہ جب محمد پیدا ہوا تو محمد کو نام کیا دیا گیا, اور اسکالرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ محمد کا اسم گرامی اصل میں کیا تھا. میں آپ کو مکتب شاملہ کا ایک آرٹیکل دکھانے لگا ہوں پہلے, پھر میں آپ کو کتابی ریفرنسز بھی دکھاؤں گا, لیکن یہ میں اس لیے دکھانے لگا ہوں ریفرنس آرٹیکل کا, مکتب شاملہ کا, کیونکہ یہاں پہ ایک اسلامک اسکالر نے جو کہ مفتی ہے, اس نے ہمارے پیارے نبی کا اصل نام بتایا, دکھایا, اور اس کے اوپر ہمارے لوگوں نے اعتراض کیا, جو کہ اس ٹائپ کے جو ہمارے چینل پہ آتے ہیں اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جناب ہمارے سامنے ایک آرٹیکل ہے, آپ لوگوں نے آرٹیکل دیکھا, یہ دیکھیے, یہ مکتب شاملہ کا ایک آرٹیکل ہے. یہ جناب فرشتے کتاب ملتقی الانتظار القرآن حل کانا اسم رسول اللہ قسم کاف سین میم, کیا محمد کا اصل نام قسم ہے. آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے, کیا محمد کا اصل نام قسم ہے. میں سپر چیٹ ہٹا رہا ہوں, لوگوں کو میں نے کور کر دیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ کر سکے کسی بھی ٹائم میں. ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو اس میں بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کا اصل نام قسم تھا. اب جو قسم ہے نام, وہ جب انہوں نے لیا تو لوگوں میں ہو گئی ٹینشن. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے اس نے قسم کہہ دیا نام کو محمد کے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں, ان الاسماعیل عربیہ من ان نبی کانا اسمہ قسم بن عبداللات. قسم جو کہ لات کا بیٹا ہے, یا لات کا غلام ہے, یا لات کا سرونٹ ہے. قسم لات کا, اس زمانے میں جب نام دیے جاتے تھے تو وہ جو ان کے خدا ہوتے تھے ان کے عبد کے ساتھ لگائے جاتے تھے. قسم لات کا سرونٹ, قسم لات کا غلام, قسم جس طرح آپ یہاں پہ آج کل نام لیتے ہیں طارق عبداللہ, طارق اللہ کا سرونٹ, عمران عبداللہ, عمران اللہ کا سرونٹ. تو جناب محمد کا اصل نام
قسم بن عبداللات ہے. آئیے اس کو انگریزی میں کرتے ہیں اور اس کو انگریزی میں پڑھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ. اور یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ٹرائی اگین ہو گیا. اوکے. ڈاکٹر یوسف زیدان who wrote an article in Al-Wafd, the newspaper, on the October 31st, 2006, entitled Qasam, in which he said, "My friend shouted angrily and flung his arm in the air in objection to what I mentioned during my conversation with him about Arabic names." وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آرٹیکل ڈاکٹر صاحب نے، جو کہ اسلامک ڈاکٹر ہیں، یوسف زیدان، مفتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، مفتی ڈگری لی ہوئی ہے انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو، انہوں نے ایک آرٹیکل نیوز پیپر میں شائع کیا ہے، اس آرٹیکل کا نام ہے قسم، یعنی کہ محمد کا جو اصل نام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو ایک دفعہ بتایا کہ عربی ناموں کے بارے میں، تو اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں اچھال دیے اور گرم توے پہ بیٹھ کے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ تم ہوتے کون ایسی بکواس کرنے والے، تمہیں پتہ کچھ نہیں ہے، تمہیں امب کا پتہ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتہ یہ ہے وہ جیسے ہمارے پاس یہ نارمل مسلٹے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں امب کا پتہ نہیں، اور پھر اسکالرس کے پاس جا کے جھوٹ لے کے آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ لڑکے نے ان مفتی اسکالر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تم ہوتے کون ہو، تم نے ایسا کیسے کہہ دیا، وغیرہ 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 وغیرہ. Now listen to this very carefully. That our prophet was, his name was Qasim bin Abdullah before Muhammad and Ahmad and Mahmud. محمد کا نام محمد، احمد اور محمود ہونے سے پہلے اس کا نام تھا قسم بن عبداللات، قسم عبداللات کا بیٹا. And that he bore his name قسم until he was over 40 years old. جب تک وہ 40 سال کی عمر سے زیادہ نہیں ہو گیا تب تک اس نے اپنا یہی نام قسم اپنے ساتھ رکھا. کیوں؟ دیکھیں، نام دیا گیا قسم. محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، پریزڈ وردی، جس کی تعریف کرنے کے قابل ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حمد سے احمد نکلا، محمود، یہ سارے نام پریز سے تعلق ہیں. جب محمد بچپن سے کچھ ہے ہی نہیں، ہی از نتھنگ، نہ اگر وہ بچپن سے بہت بڑی چیز ہوتا، کوئی توپ چیز ہوتا، تو اس کی جائے وقوع پتا ہوتا، اس کا پیدا ہونے کی جگہ پتا ہوتی، اس کی پیدائش کی ڈیٹ پتا ہوتی، اس کی پیدائش کا سال پتا ہوتا. کیلنڈر کو بنے ہوئے 570 سے زیادہ سال ہو چکے ہوئے ہیں. محمد کی ہر چیز ہر بندے کو پتا ہوتی. اگر محمد اتنا ہی پریز وردی ہوتا، اتنا ہی تعریف کے قابل ہوتا، اتنی ہی تعریف کی بڑی چیز، تو پھر سب کچھ پتا ہوتا سب کو. اگر نہیں پتا تو کیوں نہیں پتا؟ اسی وجہ سے بیکاز ہی واز نتھنگ، ہی واز نتھنگ، وہ کچھ نہیں تھا. اس کا اصل نام تھا قسم. Until he was 40 years old. My friend shouted to the effect that what I said was incorrect. میرا دوست چیخا، جھوٹ بول رہے تم، جھوٹے، مکار، جھوٹے. Because he had never heard that before. کیونکہ اس نے آج سے پہلے یہ چیز سنی نہیں تھی. And therefore it was incorrect. چونکہ سنی نہیں تھی لہذا یہ غلط ہے. کیونکہ آج سے پہلے یہ چیز سنی نہیں تھی لہذا یہ غلط ہے. یہ آرگیومنٹ تھا اس کے دوست کا. Which means group of good, and it is also the name of the male hyena. Male hyena کا بھی یہی نام ہوتا ہے قسم. My friend faced buried with anger. غصے سے لال ہو گیا اس کا چہرہ. And he accused me that everything I said was incorrect. اور اس نے مجھے گالیاں نکالی اور کہا کہ تم جو کچھ تم بول رہے ہو غلط کہہ رہے ہو. And that there is no basis to confirm it or any reference. اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے. I took from the shelves of my library the books of the Venerable Imam Abdul Al-Faraj bin Al-Jawizi, whose title is The Amazing, and I opened the pages to my friend and to see that what I told him was mentioned 9 centuries ago. میں نے اسے فوراً سے پہلے کتاب کھولی،
جس کا جو کہ لکھی ہوئی ہے امام الجوزی نے, جس کا ٹائٹل ہے دی امیزنگ, امیزنگ, بہت خوبصورت, بڑا اچھا. اینڈ آئی اوپن دا پیجز, اور میں نے اس کے لیے پیجز کھولے اور میں نے اس کو دکھایا کہ آج سے 900 سال پہلے, کتنے سو سال پہلے جناب, 900 سال پہلے یہ بات لکھی جا چکی ہے اور لوگوں کو بتائی جا چکی ہے کہ محمد کا نام قسم تھا. My friend, to see that I told him was mentioned 9 centuries ago. I explained to him that Imam Ibn al-Jawzi was one of the most important scholar in the history of Islam. Al-Jawzi جو ہیں وہ اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت بڑے. And that he was humbly juristics سے تعلق رکھتے ہیں, like him in this time, and famous historian and author whose lessons the Khalif was keen to hear, جس کے lessons even اس وقت کا خلیفہ سنتا تھا. My friend was confused for a minute. تو جناب ہمارا پیارا نبی کا نام تھا قسم, کاف سے میم, کینچی والا کاف سے میم, قسم. قسم, سا کا لفظ زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے دانتوں کے ساتھ جوڑ کے قسم, ٹھیک ہے. اگر قسم. ہم نارملی لالا جی ایسے بولیں گے تو وہ لگے گا نا جیسے قسم. نہیں, وہ والا قسم نہیں, قسم, کاف سا میم. اس کے بعد جناب آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتا ہوں. ایک ریفرنس تو انہوں نے بتا دیا, دوسرا ریفرنس میں آپ کو ایک اور جگہ سے دکھاتا ہوں. یہ جناب حیات محمد ہے, جو کہ محمد حسین ہیکل نے کتاب لکھی. وہ بھی اس کتاب میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ محمد کا, یہ اس کا پیج نمبر 47 ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے محمد کا پرانا نام, اصل نام قسم ہے. کیا ہے جی؟ قسم. قسم. جی بالکل 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 ستیہ فرمایا آپ نے. فقد کانا اسمہ قسم او یا قسامت, قسامہ, ثم ابدلا من بعد وسار, اور جب ان پہ ریولیشن نازل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کا نام محمدن رکھ دیا. قسم اور بعد میں محمد رکھ دیا. یہ حیات ہیکل کا پیج نمبر 47 ہے, آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ حیات نبی بائے محمد حسین ہیکل, وہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے آتا ہے محمد حسین ہیکل. سو ملٹیپل کتب کے اندر ہمارے پیارے نبی کا نام قسم لکھا گیا ہے. اگر یہ کافی نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے, اور یہ کتاب آپ کو archive.org سے ایزیلی مل سکتی ہے. اس کتاب کا پیج نمبر یہ کیا ہے, تاج العروس. تاج العروس کتاب کا نام ہے, اس کا والیوم نمبر 33 ہے, والیوم نمبر 33 ہے, اس کا پیج نمبر 228 ہے, اور ہم اس کو زوم کرتے ہیں اور یہ آپ پڑھتے ہیں. محمد صاحب کا نام, انہوں نے محمد صاحب نے کہا انت قسم و خلق القسم, میں قسم ہوں اور مجھے قسم سے خلق کیا گیا ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. محمد صاحب کہہ رہے ہیں میں قسم ہوں اور مجھے قسم سے خلق کیا گیا ہے. یا آپ کو میں نے 3 ریفرنسز دکھائے, لیکن 3 ریفرنسز اگر کافی نہیں ہیں تو آپ کو ایک اور ریفرنس دکھاتے ہیں قرطبی سے. یہ جناب آپ کے پاس آ گئی قرطبی, اور اگر ہم قرطبی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وخلق القسم, میں قسم ہوں اور مجھے خلق کیا گیا ہے قسم سے. اوکے,
نہیں جی یہ تو ہمارے پاس آ گیا. اب قسم کو اگر ہم translate.google.com میں جائیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ملتی. اسکالر آف اسلام گوگل ٹرانسلیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کی ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن سے ہٹا دی جائے. گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ہیومنز اس کے اندر مینیپولیشن کر سکتے ہیں اینڈ گوگل ٹرانسلیشن میں بہت ڈھیر ساری مینیپولیشن ہمارے اسلامک اسکالرز اس وقت کر رہے ہیں عربک کی ٹرانسلیشن کے اندر. لہذا اگر ہمیں ٹرانسلیشن قسم کی دیکھنی ہے تو ہمیں جانا پڑے گا معانی.com پہ اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ dictionary.reservoir جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے قسم کی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے. اگر ہم قسم کی ٹرانسلیشن یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈرٹی. وکانا ولد یکانی اباؤ قسم. Their daddy was a dirty daddy. اباؤ قسم. تو قسم کا بیسک مطلب ہوا ڈرٹ, گندگی. گندگی, ڈرٹ, فلتھ. استغفر اللہ. محمد کا اصل نام تھا ڈرٹ. وکان قسم وراءن فضلن. It was drained and emptied by 6. Drained. ڈرینیج میں جو گند ڈرین کیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے, ڈرینیج کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں قسم. قسم. دوبارہ سے ایک اور dictionary.reservoir.net ہے, اس کو بھی لے کے آتے ہیں. یہ دو, ایک یہ ہے ریزروائر ڈکشنری, ایک اور میں جاتے ہیں, یہ دیکھیے گا یہ دوسری والی ڈکشنری ہے کہ سیم ہے, ایک اور میں چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے گا ایک اور ریزروائر میں جاتے ہیں, یہ عربی کی ڈکشنری ہے, آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت. قسم ریزروائر, قسم کاف سے میم, ڈرٹی ڈرینیج. ایک اور کو پڑھتے ہیں, یہ جناب آپ کے پاس ایک اور لیکسیکون دکھانے لگا ہوں آپ کو یار, ایک سیکنڈ پورے طریقے سے چلے جاتے ہیں. لیکسک عربک لیکسیکون, ایک سیکنڈ جی, یہاں پہ جاتے ہیں, یہ آگے ہم, اور اب ہم جو ہیں یہاں پہ کھولتے ہیں سارے کے سارے. اس کو ہم نے کنٹرول وی کیا اور عربک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کے 12 جتنے بھی لنکس تھے ہم نے سارے کھول دیے آپ کے سامنے. پیج کی شیئر میں ڈفرنٹ طریقے سے کرتا ہوں, اور یہ دیکھیے پیج کا شیئر میں ڈفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ آ گیا آپ کے سامنے. اب یہ ڈفرنٹ طریقے سے اب لنکس دیکھتے جاتے ہیں. قسم ڈرٹی, قسم ڈرٹی, قسم اوکلیشن سنفل, آسمان لسم نہیں, قسم انہوں نے دیا ہی نہیں ہوا, سو اس کو فرگیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے قسم ان کے بعد قسم کی نہیں ہے, نو ڈیٹا فاؤنڈ, ادھر بھی نہیں ہے ڈیٹا. اچھا جی, المعانی کے اندر قسم کی ڈیفینیشن, یہ کیا ہوا, قسم کی ڈیفینیشن المعانی کے اندر دیکھتے ہیں. بیتی ہیں کیا ہے جی, یہاں پہ بھی قسم نہیں, کدھر ہے قسم, قسم قسم, کاف سے میم دیکھتے ہیں جی, قسم قسم لکھ دے یار, کوئی تو دے دے قسم کا. قطر قطر قطرہ ناسور, قسم کدھر ہے یار, قسم دکھاؤ نا بھائی. ایک سیکنڈ, کنٹرول ایف کنٹرول وی دیکھتے ہیں کہ قسم ہے, یہ قسم آیا, اور اس کے علاوہ یہ ہے قسم. جمع تشکیل قسم فی حال یکون مرفوع, اوکے مرفوع, فورگیٹ دیٹ. اچھا یہاں پہ بھی ہمیں نہیں ملا. قسم قسم ڈکشنری سینٹینس نو ایگزامپل فاؤنڈ, اوکے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگلے والے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ قسم ملا, ہمیں نہیں ملا, کوئی بات نہیں, اس کو بھی چھوڑتے ہیں. آگے چلتے ہیں, یہاں پہ بھی قسم نہیں ملا. آگے چلتے ہیں, یہاں پہ بھی قسم نہیں ملا. آگے چلتے ہیں, یہاں پہ بھی قسم ملا, قسم کہیں پہ, قسم 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 نہیں ملا. اوکے ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا. اوکے یہاں پہ قسم ملا, قسم, اوکے نہیں ملا. قسمہ مل گیا, قسم ابن رسول ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ پھر نہیں دکھائے گا ہمیں. اوکے, may God bless him.
the cousin of messenger of God, may God bless him and grant him peace, meaning قسم ابن عباس نے کہا, عبد المطلب نے, by him the town was named Samarkand because he was buried and there is a Qasam school over there, burial school over there. Okay, تو کوئی نہیں ہے جی یہاں پہ بھی قسم کو بیان نہیں کر سکے. So and so slowed down and walking and so gave some of his money to him and قسم فارغ ہے جی, اور یہاں پہ بھی قسم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اوکے سر, تو ہمارے پاس بیسیکلی دو ہی ریفرنس آئے تھے قسم کے جو آپ سب نے دیکھ لیے, میں نے نکال کے آپ کو دکھا دیے. سو قسم کیا ہے, وہ قسم ہے ڈرٹ, فضلہ اور اس ٹائپ کی چیز, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں تو نہیں کہہ رہا. لالا جی جی سر. یہ قسم اور قاسم دونوں ایک ہے یا پھر اس میں یار کم ڈیفرنس آن ہے؟ مین, بہت زیادہ فرق ہے یار. قاسم از یار لٹل فیضو, جسٹ اسٹک ود the topic, don't go anywhere. قاسم از کاف الف, یہ کاف سے, سو پہلے ہاتھ میں گیم خراب ہو گئی. اوکے ناؤ کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ. قسم جو ہے ہمارے پیارے نبی کا اوریجنل نام تھا, یہ ہم نے سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. لرن کریں سارے لوگ, بیکاز بڑا اچھا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے آج کے ٹاپک پہ مسلمان ہمارے نہیں آ سکتے, بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز کو اس لیول کے اوپر جا کے سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا, کیونکہ دیز آر دا تھنگس جو کہ ہڈن رکھی ہوئی ہیں نارمل مسلمانوں کے ساتھ. اب میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں, ابھی تک میں نے کیا بتایا. محمد کا نام قسم تھا, جس کا مطلب ہے ڈرٹ یا فلتھ, گندگی. محمد جب پیدا ہوا, چونکہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا تھا, اس کو کسی غریب غربا عورت کو دے کے اس علاقے سے دور بھگا دیا گیا. جب اس کو دور بھگا دیا گیا, اس کا باپ مر چکا تھا, دادے نے اس کو اپنے بت حبال کے سامنے رکھا, ماں نے اس بت اپنے بت سمت کے سامنے رکھا. نام اس کا قسم بن عبداللات رکھا, عبداللات کا سلیو, سرونٹ, غلام, جو بھی کہہ لو آپ. قسم عبداللات کا سلیو, ڈرٹ عبداللات کی, گندگی عبداللات کی, جو مرضی آپ کہنا چاہو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. قسم کہہ لو خالی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 40 سال تک اس کا نام قسم رہا. This is the reality and the history and the references جو کہ آپ کے سامنے میں نے سکرین کے اوپر دکھا کے آپ کو ثابت کیے ہیں. اپنے پاس سے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں ابھی تک, نہ ابھی تک میں نے بولا. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ محمد اگر اس طریقے کا بندہ تھا تو وہ نبی اور نبوت میں کیسے گھسا. اب ہم اس کو دیکھیں گے. میں نے آج سٹارٹنگ میں بولا تھا کہ میں آج جو باتیں کروں گا وہ کس کس ٹاپک پہ کروں گا. میں نے آپ کو 4 ڈوز دیے تھے. ڈو یو نو وٹ از دا ریئل نیم آف محمد, میں نے آپ کو دکھایا. ڈو یو نو وین ہی واز بورن, میں نے آپ کو دکھایا. ڈو یو نو وین ہی واز گیون اوے فار ملکنگ, یہ میں نے آپ کو دکھایا, بچپن میں پیدا ہوتے ہی. ڈو یو نو وائی ہی واز سینٹ بیک ٹو ہز مدر, اس کوشچن کا بھی آنسر رہ گیا ہے, وہ بھی آنسر ابھی آپ کو دوں گا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ایک آخری جوائنٹ کے اوپر, جو میں نے ساری چیزوں کا جوائنٹ کرنا ہے وہ ابھی آپ کو دکھاؤں گا. لیکن ہمارے پاس ایک مسلمان بھائی بہت ہمت کر کے جڑ گیا ہے, باقی سارے لوگ تو بھاگ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ بھاگنا ہی تھا. جی جناب, ایڈم کا کتا جی, ویلکم. جی مسٹر ایڈم کے کتے بولیے. نہیں بولنا سر, میرے ساتھ آ کے آپ پٹھا سیدھا نام رکھ کے میرے ساتھ تو گیم نہیں نا خراب کر سکتے آپ, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو میں تو نام سیدھا کر لوں گا نا. جی سری گھنسوور, میں جوائنٹ کی ہی بات کر رہا تھا. آپ بڑے چلاک ہے, فوراً پہنچ گئے آپ اس جگہ تک. تو یار فیضو بھائی, لوگ بہت چلاک ہیں یار, وہ باتیں سمجھ بہت جاتے ہیں زیادہ. جو میں چھپا کے بولتا ہوں, لوگ وہ سمجھ جاتے ہیں.
ہمارے ساتھ محمد اشرف دوبارہ سے جڑے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ دوبارہ کیا کہنے آئے ہیں. جی محمد اشرف صاحب. کہنے یہی آیا ہوں سر، ٹاپک بڑا ٹف رکھ دیا ہے، کوئی جڑنا نہیں چاہ رہا. اچھا کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں. میں اپنا ڈیٹا دکھا کے سارا کچھ کر کے ہم اسٹریم بند کر دیں گے. دا ہول آئیڈیا از کہ یہ نالج پاکستان انڈیا میں پہنچنا بہت ضروری ہے بھائی. میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ کیونکہ کوئی اور تو دے نہیں رہا، کوئی اور تو ریسرچ کر نہیں رہا. اور یہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز محمد کیا نبی تھا. پچھلی لائف اسٹریم اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی اس کا مارکر نہیں دیا گیا ویریفیکیشن کا. تو جب قرآن اور حدیث کے اندر کوئی مارکر نہیں دیا گیا ویریفیکیشن کا، تو بھائی پھر ہم دیکھیں گے کہ محمد کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد کے اپنے گھر میں بت تھے. نہ صرف یہ کہ محمد کے بتوں تک جاتا تھا، گھر میں بت کون رکھتا ہے؟ جو بت کی پوجا کرتا ہے، ورنہ گھر میں بت رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ رائٹ. ابھی تک وہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو. دیکھیں ایوری تھنگ جو ہے نا وہ تانا بانا باندھتے جائیں اگر آپ، تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا. جی You جی have to چلیے. be very precise on showing these things. اور دیکھیں مجھے بات یہ پتہ ہے کہ اگر ہم صرف ڈسکشن کریں اور ڈیٹا دیں تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو ہم اوپن لائف اسٹریم رکھتے ہیں، سب لوگوں کو لاتے ہیں اور لوگ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، مگر ڈزنٹ میٹر بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیٹ ٹائم ویسٹ از نیسیسری ٹو شو دیم ایویڈینشلی کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. رائٹ. جی چلیں تھینک یو سر. اگر آپ نے کوئی بات چلیے نہیں کرنی تو میں آگے چلتا ہوں. اوکے. تھینک یو سر. کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں آج کے لیے، پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. نیتی جی آتے ہیں، کہتے ہیں عبد القسم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم is the name. if possible can you explain this word by word. سر جی ابو القاسم، قاسم کا باپ محمد، ابن عبد اللہ، قاسم محمد کا ایک بیٹا تھا جو کہ مر گیا تھا بچپن میں. دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. اس وقت تک محمد نے اپنا نام محمد رکھ لیا ہوا ہے اور وہ نبی بن چکا ہوا ہے. نبوت سے پہلے محمد کا نام قاسم تھا، قاسم نہیں تھا. تو لہٰذا دس از اے سیپریٹ تھنگ.